اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ My name is Rabia Fatma. My registration number is 86. I am the member of Pakistan Mentor community. آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے فیشن پرستی۔ فیشن کیا ہوتا ہے؟ نئے رواج کے مطابق لباس و آرائش اور طور طریقہ اختیار کرنا، اس کو ہم فیشن کہتے ہیں۔ اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو ہم فیشن کہتے ہیں۔ میں فیشن پرستی کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی قرآنی آیات سے اور احادیث سے، تاکہ آپ سب کو لوگ ریلیٹ کر پائیں۔ شیطان نے قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے اور خدا سے دور لے جانے کی خدا سے اجازت لی ہے، اور کہا کہ میں راہ راست سے ہٹانے کے لیے تیری مخلوق کو بہکانے کے لیے تمام حربے استعمال کروں گا۔ ان کے دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی حملہ آور ہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا تسلط اور غلبہ نہیں ہو سکے گا، یعنی وہ تیرے قابو میں یا تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے، خواہ تو کتنا زور لگا لے اور ہر قسم کے حربے استعمال کر لے۔ اس لیے ازل سے لے کر ابد تک انسان اور شیطان کی یہ جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ شیطان مختلف کرداروں سے خدا کی مخلوق کو آزماتا ہے، بہکاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس کے نئے نئے ہتھیار ہوتے ہیں، ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ناچ گانے کے روپ میں بہکاتا ہے تو کبھی بد رسوم و رواج کے ذریعے، کبھی فلموں اور تھیٹروں کے ذریعے تو کبھی ٹی وی کیبل کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ اور نئے فیشنوں کے ذریعے خدا کی مخلوق کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ راہ سے دور لے جاتا ہے۔ اس وقت جس امر کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے فیشن پرستی، کیونکہ دین بگڑتا ہی فیشن پرستی اور بد رسوم و رواج سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے مومنو، فرما برداری کے دائرہ میں سب کے سب داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین باتوں میں سے کتاب اللہ و قرآن سب سے بہتر ہے، اور ہدایتوں میں سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کر لیے جائیں، یعنی نئے نئے فیشن، رسم و رواج، بدعات وغیرہ۔ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو فیشن کی اندھا دھند تقلید کے بارے میں ہے۔ فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قسم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے، یعنی ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ اندھی تقلید کرتے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا فیشن آتا ہے یا رسم و رواج جنم لیتا ہے تو سوچے سمجھے بنا اندھا دھند اس کی تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور شرم و حیا کے تمام پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ فیشن کی اتنی اقسام ہیں، بعض تو وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق ہیں اور بعض صرف عورتوں سے، اور بعض اقسام دونوں میں مشترک ہیں۔ یہاں چند ایک کا ذرا تفصیلی ذکر کیا کروں گی۔ اس میں ہے لباس کا فیشن۔ آج کل یہ فیشن چل نکلا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہیں، ناز سے لچکدار چال چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتن کرتی پھرتی ہیں، بختی اونٹوں کی لچکدار کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو تک نہ پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آ سکتی ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہمیں کہتی ہے، لباس التقوی ذالک الخیر،
تقویٰ کا لباس اگر انسان اوڑھ لے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے عمدہ لباس ترک کیا، حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جو پوشاک چاہے پہن لے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آج کل کی شادی بیاہوں میں صرف ایک دو دفعہ پہننے کے لیے دلہن کے لیے یا دلہا کے لیے یا اس کے رشتہ داروں کے لیے کتنے مہنگے جوڑے بنوائے جاتے ہیں، جو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ ہمارے جہیز میں اتنے مہنگے مہنگے جوڑے ہیں یا اتنی قیمتی جوڑے ہیں یا ہم نے اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے، صرف فخر اور دکھاوا۔ کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ قیمتی جوڑا ہے تو آئندہ وہ کام بھی آ جاتا تھا، کام سچا ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، پر اب تو وہ بھی نہیں رہا کہ جو اگلی نسلوں میں یا اگلے بچوں کے کام آ جائے۔ ایسے کپڑے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر فیشن کے پیچھے چل کر دکھاوے اور فخر کے اظہار کی رو میں بہہ کر ہم قرآن کریم کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ۔ فیشن میں بس ایسے ایسے اڑیا قسم کے لباس سل رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا۔ احمدی بچے اور احمدی خواتین کو ایسے لباسوں سے جن سے ننگ ظاہر ہوتا ہو پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر فخر سے لباس پہنیں گے تو دوسری برائیاں بھی جنم لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی بچی اور احمدی عورت کو پوشاک ہی پہنائے اور دنیاوی لباس جو دکھاوے کے لباس ہیں ان سے بچائے رکھے، آمین۔ اس طرح مرد بھی اگر دکھاوے کے طور پر کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ صاف ستھرا اچھا لباس پہنے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لباس پہننا منع ہے کہ اس میں فخر کا اظہار ہوتا ہو اور دکھاوا ہوتا ہو۔ ننگے سر پھرنے کا فیشن۔ ننگے سر پھرنا بھی نوجوانوں کا ایک فیشن ہے کہ آج کل عورتیں بھی یہ وبا ان میں یہ عام ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمیں کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مغربی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ ٹوپی کے اتارنے میں عظمت ہے، لیکن اسلامی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ٹوپی پہننی چاہیے۔ یورپین تہذیب یہ کہتی ہے کہ عورت اپنے سر کو ننگا رکھے، لیکن اسلامی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ عورت اپنے سر کو ڈھانک کر رکھے۔ اس لیے فقہاء نے اس بات پر بحث کی ہے اور لکھتے ہیں کہ نماز میں اگر عورت کے سر کے بال ننگے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ لڑکوں کو یہ بتائیں کہ اسلامی شعار ہے کہ ٹوپی پہنی جائے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، ننگے سر پھرنا آوارگی کی علامت ہے۔ جسمانی حسن کی نمائش کرنا یہ بھی مردوں اور عورتوں کی یکساں بیماری ہے۔ اسلام جسمانی حسن کی زیادہ نمائش پسند نہیں کرتا کیونکہ اس طرح کئی قسم کی بدیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی ننگے بدن پھرنے لگ جائے، کیونکہ ننگے بدن پھرنا بہت سی قسم کی بدیاں پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ ظاہری بناؤ سنگھار کی بجائے اخلاق دلوں پر اثر کیا کرتے ہیں، مگر جو شخص اپنا وقت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضائع کر دیتا ہے وہ نیکی کے بڑے بڑے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بقول شاعر، حسن ہر رنگ میں اچھا ہے مگر خیال رہے، دانا سمجھے ہو جیسے تم کہیں وہ دام نہ ہو، تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا، نفس وحشی اور جفاکش اگر رام نہ ہو، بھولیو مت کے نزاکت ہے نصیب نسواں، مرد وہ ہے جو جفاکش ہو گلے اندام نہ ہو۔ یہاں اس شعر سے صاف ظاہر ہے جو بتایا گیا ہے، بھولیو مت کے نزاکت ہے نصیب نسواں، آپ مشابہت نہ کرتے پھریں، جو مرد ہیں وہ عورتوں کی طرح اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی طرح۔ ناخن بڑھانے کا فیشن۔ پہلے تو یہ عورتوں کا فیشن تھا، اب بعض نوجوان مرد بھی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ یورپین عورتیں تو اس میں اس قدر غلو سے کام لیتی ہیں کہ وہ آدھا انچ تک اپنے ناخن بڑھا لیتی ہیں، پھر سارا دن ان ناخنوں سے میل نکالنے، انہیں صاف کرنے، پھر ان پر رنگ و روغن کرنے میں صرف کر دیتی ہیں، مگر وہ اتنا بڑا گڑھا ہوتا ہے کہ آسانی سے تمام میل نہیں نکل سکتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو وہ میل نکالتی ہیں اور کچھ اس میل کو چھپانے کے لیے اس پر روغن کرتی ہیں، اور چونکہ ناخنوں کی میل کی وجہ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ بدبو آتی ہے تو پھر وہ یوڈی کلون کا استعمال کرتی ہیں۔ گویا اپنی عمر کا ایک حصہ وہ صرف اور صرف ان ناخنوں کی صفائی پہ خرچ کر دیتی ہیں اور اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ برقعے کا فیشن۔ میں اس برقعے کو پسند کرتی ہوں جو نئی طرز کا نکلا ہے، مطلب اس میں عورت زیادہ آزادی سے چل سکتی ہے، مگر بعض نے اس کا بھی غلط استعمال شروع کر دیا ہے، انہوں نے اسے کوٹ بنا لی ہے جسے جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے۔ اس طرح یہ ناجائز ہو گیا ہے۔ شریعت نے جلباب کا کیوں حکم دیا، کرتا ہی کیوں نہ رہنے دیا، کیونکہ اس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنا جائے، اس کو اوڑھا جائے، کسی بات کی اندھا دھند تقلید نہ شروع ہو، کیونکہ اسلام وہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس لیے مسلمانوں کو نہ ایشیا کی نقل کرنی چاہیے نہ ہی مغرب کی، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کریں۔
شرعی پردہ جو قرآن شریف سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے بال، گردن اور چہرہ کانوں کے آگے تک ڈھکا ہوا ہو۔ اس حکم کی مختلف ممالک میں اپنے حالات اور لباس کے مطابق ہم پردہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کے جوڑ کے اوپر سارے کا سارا حصہ پردہ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں منہ چھپانے کا حکم نہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ زینت چھپاؤ، اور سب سے زیادہ زینت کی چیز چہرہ ہی ہے۔ اگر چہرہ چھپانے کا حکم نہیں تو پھر زینت کی کیا چیز ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا؟ بے شک ہم اس حد تک قائل ہیں کہ چہرہ کو اس طرح چھپایا جائے کہ اس کا صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے، مثلا باریک کپڑا ڈال دیا جائے، مگر چہرے کو پردے سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں اپنی سہیلیوں کے سامنے برقع پہن کر چلی جائیں گی تو وہ کہیں گی یہ اگلے وقتوں کی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، یہ کوئی برقعوں کا زمانہ ہے۔ یہی بات مردوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، حالانکہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ عزت نفس اور دوسرے کا کسی کی عزت کرنا انسان کے اپنے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں لباس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر کوئی آدمی صاحب کردار ہو تو اس کی عزت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عزت سب سے پہلے اپنے نفس میں پیدا ہونی چاہیے۔ عظمت کردار اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے، اور جب اپنے نفس میں عزت پیدا ہو جائے تو پھر دوسروں کی دی ہوئی عزتیں بے معنی رہ جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کس قسم کا فیشن اختیار کرے اور کس کی تقلید کرے؟ جواب بڑا آسان ہے۔ ہمارا مذہب ایک کامل مذہب ہے۔ اس نے انسانی زندگی کی ہر ضرورت کو پیش کیا اور رہنمائی کی ہے، اور ایسے طریق بیان فرمائے ہیں کہ ان پر چل کر کبھی انسان ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، کبھی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، کبھی خدا سے دور نہیں جاتا، بلکہ دن بدن اس کا پیار، اس کا قرب، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس میں وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک عظیم الشان اسوہ حسنہ ہے، اور ہر اس فرد بشر کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خواہاں ہے اور یوم آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یعنی ماڈل نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ تم زندگی کے فیشن ان سے سیکھو اور ان راہوں پر چلو جن پر یہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، جس سے تمہیں خدا کی رضا اور محبت حاصل ہوگی۔ ایسے ہی دوسری جگہ فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان عام کر دو کہ اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔